ایک دیوبندی بریلوی میں جھگڑا تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو استاذوں نے کہا کہ 200 طالب علم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ وہاں جمعہ پڑھا دیں۔ آپ کو تو طلباء کا پتہ ہے نا، اپنے حشر بھی معلوم ہے۔ وہاں اینڈ ٹائم ہو گیا، طالب علم ایک بھی نہیں ہے، اور محلہ بدعتیوں کا امام ان کا ہو یا ہمارا ہو۔ میں حیران ہوں، دل میں سوچ رہا ہوں یا رب، ہم تو توحید و سنت کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، میری مدد فرما۔ ساتھی ایک نہیں ہے، جمعہ کا دن تو یہ اپنے گاؤں میں لگتے ہیں، انہوں نے مسجد میں کیا قبضہ لینا ہے اور کیا بدعتیوں سے چھڑانا ہے۔ وہ بزرگ امام تھا کوئی، جس کا ختم کر کے ایک اور امام آ رہا تھا، تو وہ بزرگ نے مجھے کہا آپ ممبر پر بیٹھے، آپ تقریر کریں۔ ہم نے تقریر کے لیے بیٹھ گئے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر آئے کہ اس کو ابھی پکڑ کے اتارنا ہے۔ جب تقریر ختم ہوئی، سنت ہو گئی، اس نے مجھے کہا آپ نماز پڑھو، خطبہ دے دیں۔ خطبے کا نماز پڑھا ہے۔ نماز جب ختم ہو گئی، اس نے کہا اب پتہ چلے گا مسجد کس کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا مسجد تو ان کی ہو گئی، آپ نے کیوں اس کو بٹھایا؟ اس نے کہا اس لباس میں جس میں یہ مولانا ہے، میں بے عزتی نہیں کر سکتا، یہ ہمارے مذہب، اللہ اس کو اس وجہ سے شرک اور بدعت سے توبے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس ہے۔ جب نماز ختم ہو گئی، دیکھا تو 200 طلباء دور چٹائیوں پر نمازیں پڑھ رہے۔ طالب علم کا عذر معقول تھا، کہا استاد نے ہمیں صرف ساتھ جانے کا کہا تھا، کرایہ تو دیا نہیں تھا، ہم کیسے آئیں؟ بھائی جو دیر سے اپنے کرائے پہ آ رہے تھے تو پہلے نہیں آ سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لباس کی برکات بہت دیکھی، حرمین شریفین میں بھی اسی طرح آتا جاتا ہوں تو عرب مجھ سے پوچھتے ہیں شیخ بچے نہیں؟ الحمدللہ۔ پھر مجھ سے کہتے ہیں پاکستان کے علماء تو آتے ہیں، عوام کی طرح ہوتے ہیں، آپ کیوں ایسے؟ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ پھر ایسے سے کہتے ہیں ہمارے عرب بہت غصے ہوتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں ان کے باپ کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، ہم نے جبہ خریدا ہے، پیسے دیے، تم سے خیرات نہیں مانگا ہے۔ اب جس جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر جو ہجوم لگتا ہے، تو پھر اکثر نمازوں میں اتار کے آتا ہوں تاکہ پتہ ہی نہیں چلے۔ ایک دن ایک بڑا پولیس افسر مجھے کہتا ہے آپ احتیاط سے آیا جایا کریں، ہمیں سخت احکامات ملے ہیں کہ اس مولوی پہ نظر رکھو کہ کہیں حرم کے اندر ہنگامہ نہ کرے۔ لباس سے ڈر رہے یا خدا ہے۔ لباس بہترین اختیار کرو شریعت کے حدود و آداب کے مطابق۔ لباس دیکھو، آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے تو جنتی لباس تھا، جب جنت سے نکالنا پڑا تو سب سے پہلے تبدیلی لباس میں ہو گئی، سب سے پہلے تبدیلی۔ انصاف سے کہو تو یہ علماء سے جو پگڑیاں اتر گئی ہے یہ بھی سزا ہے۔ طالب علموں کو جو اچھا اور بڑا لباس پہننا مشکل ہو گیا، یہ پکڑ ہے، پکڑ ہے بالکل۔ لباس التقوی ذالک خیر، پرہیزگاری کا لباس یہ بہترین لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے دین کا بیان ہے۔ لعلہم یذکرون، انہیں اس بیان کو سمجھنا چاہیے، ان سے نصیحت لینا چاہیے۔ ائمہ میں سے امام ابو حنیفہ بے انتہا خوش پوشاک تھے اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا تو 500 پگڑیاں رہ گئی تھی۔ سیر الاعلام میں ہے جب امام مالک کا انتقال ہو گیا تو 100 پگڑیاں رہ گئی تھی۔ بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط، کچھ تصاویر بتا۔ بہترین لباس اپناؤ، یہی کرتا شلوار اور یہ سنت پگڑی
کندھے پر رومال یا چادر، اور کبھی کبھی موقع ملے تو عبا و جبہ، یہ عزت اور وقار کا بہترین لباس۔ اس 15ویں صدی میں بھی اس لباس کا احترام ہر جگہ ہے۔ ہم جب گاڑیوں میں نکلتے ہیں باہر تو گاڑیاں چلاتے ہوئے نوجوان ہر طرح کے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا لباس ہے، یہ ان کے دین کی وراثت کا لباس ہے، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ بڑے خوش پوشاک تھے، بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے، اور امام ابو یوسف کو جو وصیت کی ہے اس میں بھی یہ کہ ایسا لباس پہنو کہ جب بادشاہ کے دربار میں پیش ہو جاؤ تو اس کا لباس تجھ سے گھٹیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مسجد نبوی میں درس کے لیے آتے تو ان کے گھر سے مسجد تک شاگرد راستے میں گلاب اور قسم قسم کے عود، مشک و عنبر مہکا دیتے۔ جب مشک و عنبر کی مہک مدینہ کے باہر صحرا تک چلی جاتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ امام مالک کے درس کا وقت ہو گیا۔ ہارون رشید نے ان لوگوں سے پوچھا جو مالک کے لیے خوشبو بناتے تھے، تو انہوں نے کہا 10 سال کی بکنگ مالک کی موجود ہے، 10 سال کے بعد آپ کو دے سکتے ہیں، 10 سال تک جتنی خوشبو بنے گی امام مالک کو دی جائے گی۔ امام مالک کو پتہ چلا کہ امیر المومنین کو خوشبو چاہیے، انہوں نے شاگردوں کو کہا جو ہم کو نہیں چاہیے وہ دے دو۔ 10-20 بکسے علیحدہ نکل آئے اور وہ ہارون رشید کو دیا۔ ہارون رشید کی موت تک وہ خوشبو چلتی ہے۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والوں کو میں نے خوشبو پیش کی، کہنے لگے مولانا میں تو بڑی مہنگی اور اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں۔ وہ سمجھے کہ وہ تبلیغ والے جو ہے شیشی پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کپڑے اور جسم دھونا پڑتا ہے، کہیں وہ خوشبو ہے۔ میں نے کہا حضرت جی یہ آدھی شیشی 40,000 کی ہے۔ کہنے لگے اللہ اتنی مہنگی؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، یہ پوری ہوتی تو 80,000 کی تھی پیش کرتا، اس وقت یہ آدھی موجود ہے، اسے قبول فرما لیں۔